راہ دل۔ ایک منٹ امی، میں ابھی آتا ہوں۔ ارے کہاں جا رہے ہو؟ جو بگاڑا ہے اسے سدھارنا بھی تو میں نے ہی ہے۔ یہ کہتا ہوا وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ وہ تکیے میں منہ چھپائے بیڈ پر اوندھی لیٹی ہوئی تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ باہر لان میں جلتے بلب کی روشنی اس کے کمرے میں جھانک رہی تھی۔ تکیا آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ اس کا موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ اب اٹھ کر اس نے ایک نظر موبائل پر ڈالی۔ وہ ایان تھا۔ ایان، اس کو حیرت ہوئی۔ اس نے فون اٹھایا۔ حورین، میں نے جو بھی کیا اس کے لیے میں بہت شرمندہ ہوں۔ تو میں کیا کروں؟ اس نے ناراضگی سے کہا۔ تم بس ایک کام کرو، جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، میں 10 منٹ میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ ریڈی رہنا، مگر مجھے تم سے بات نہیں کرنی۔ یہ کہتے ہی اس نے فون کاٹ دیا۔ ہاں بولو ایان، کیا بات کرنی تھی تمہیں مجھ سے؟ وہ دونوں چپ تھے۔ حورین نے پہل کی تھی۔ اس وقت کیفے میں بہت ہی کم لوگ تھے، شاید صرف وہ دونوں ہی وہاں موجود تھے۔ بس بھی کرو حورین، اب مان بھی جاؤ، معاف کر دو نا یار، غلطی ہو گئی۔ مگر ایان، میں نے اتنی محنت سے اور اتنے دل سے تمہارے لیے کیک بنایا تھا، تم نے اسے پھینک دیا۔ حورین، اب ہو گئی ہے غلطی یار، کیا کروں؟ اس نے بیچارگی کی نگاہ سے دیکھا۔ حورین منہ چراتے ہوئے دوسری جانب دیکھنے لگی۔ اس نے ویٹر کو آواز دی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ کیک اور کھانا وغیرہ لے آیا۔ اچھا چلو حورین، اب مان بھی جاؤ، چلو ہم ساتھ میں برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہی اس نے کیک کاٹنے کے لیے چھری اٹھائی۔ یار چلو نا، اب تالیاں بجاؤ، نہیں تو میں کیک نہیں کاٹ رہا۔ اس نے چھری واپس ٹیبل پر رکھتے ہوئے منہ بنایا۔ حورین نے بھی منہ بنایا اور دل میں سوچا، آیا بڑا، کیک نہیں کاٹ رہا، مجھے بلیک میل کر رہا ہے۔ اچھا تو تم واقعی یہی چاہتی ہو کہ میں کیک نہ کاٹوں؟ اس نے سوالیہ نظروں سے حورین پر مرکوز کی۔ حورین جواباً حورین نے کوئی تاثر نہ دیا، بلکہ بت بنی بیٹھی رہی۔ اچھا تو تم ایسے نہیں مانو گی۔ یہ کہتے ہی ایان نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر ملائے اور تالیاں بجوانے لگا۔ یہ کرتے ہی حورین بے ساختہ ہنس دی۔ اب اس نے کیک کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور حورین کو کھلانے لگا۔ آنکھیں بند کرو ایان، اور ہاتھ بھی آگے کرو، اور جب تک میں نہ بولوں تم آنکھیں مت کھولنا۔ اس نے گفٹ اس کے ہاتھوں میں رکھا اور کیک کا ایک پیس اس کے منہ پر مل دیا۔ ایان نے بے ساختہ کہا، یار نیلم، یہ کیا کیا؟ تم ہمیشہ ایسا کرتی ہو۔ حورین کی گونجتی ہوئی کھلکھلاہٹ ایک دم سے چپ میں بدل گئی۔ حورین کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے سینے میں چھرا گھونپا ہو۔ او سوری حورین، اس نے آنکھیں کھولتے ہی کہا۔ وہ دراصل نیلم بھی ایسا ہی کرتی تھی۔ نیلم کا چہرہ ایک بار پھر ایان کی آنکھوں میں نمی لے آیا، مگر اس نے دوسرے ہی لمحے اس خیال کو جھٹک دیا۔ اب اس نے گفٹ کھولا۔ اوہ واو، آئی لائک اٹ سو مچ، یہ تو بہت ہی خوبصورت ہے، اس میں تو میں بہت ہینڈسم لگوں گا۔ ایک منٹ، میں تمہیں پہن کر دکھاتا ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے۔ ایان، یہ کیا کر رہے ہو؟ ایان، سب دیکھ رہے ہیں۔ حورین، تمہیں یہاں ہمارے اور کچھ ویٹرز کے علاوہ اور کوئی دکھائی دے رہا ہے؟ اب اس نے وہ شرٹ پہنی۔ اب بتاؤ، لگ رہا ہوں نا پپو؟ وہ کھلکھلانے لگی۔ یہ پپو کیا ہوتا ہے؟ ارے تمہیں نہیں پتا، پپو مطلب ایک دم فٹ۔ پپو کا تو پتا نہیں، ہاں البتہ ہینڈسم ضرور لگ رہے ہو۔ اس نے اس کے تھوڑے قریب جا کر اس کی شرٹ کا کالر ٹھیک کیا۔ وہ کلاس میں بیٹھی تھی۔ اچانک ٹیچر نے اناؤنسمنٹ کی، اسٹوڈنٹس، آپ کو معلوم ہے نا، آپ کے ایگزامز ہونے والے ہیں۔ 2 مہینے بچے ہیں آپ کے ایگزامز میں۔ سب کی تیاری مکمل ہے نا؟ اور اگر نہیں ہے تو جلدی سے کر لیجئے تاکہ ریویژن کا بھی وقت نکل سکے۔ کیا صرف اور صرف 2 مہینے رہ گئے؟ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا، کیسے کور کروں گی؟ یہ کن چکروں میں پڑ گئی ہوں میں؟
वो अपना लंच करते हुए महक से बातें कर रही थी। यार महक, मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। 2 महीने बाद एग्ज़ाम्स हैं और मेरी तो कुछ भी तैयारी नहीं है। हाँ तो तुम पहले और तैयारियां तो कर लो हुरैन, अभी भी वक्त है। मेरी मानो, संभल जाओ। मैंने तुमसे इस बारे में कोई मशवरा मांगा? ठीक है, तुमने नहीं मांगा, मगर तुम्हारी दोस्त होने की सूरत में मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी तबाही से रोकूं। हुरैन, मेरी बात याद रखना, तुम बहुत गलत राह पर हो। उसकी मंजिल पर तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ नाकामियाँ मिलेंगी। उसने सैंडविच का आखिरी टुकड़ा मुंह में डाला और एक घूंट जूस का पिया और बोली, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मेरी मंजिल कौन सी है और राह कौन सी। तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओ हाय नीलम, कैसी हो? रो रही हो? अरे नहीं नहीं मेरी जान, अभी क्यों रो रही हो? अभी तो मैंने कुछ दिखाया ही नहीं। और ये क्या, आंखों के गिर्द स्याह हल्के भी पड़ गए हैं। तुम्हारी तो रोशनी ही माना पड़ गई है। नीलम, हाय नीलम। वो कई महीनों से उस घर में मुक़ीद थी। बाहर की हवा उससे टकराती तक न थी। अरे सब छोड़ो, ये लो केक खाओ। ये कहकर उसने बचा हुआ केक उसके सामने टेबल पर रखा। अरे खाओ ना, अयान की बर्थडे का है यार। यकीन नहीं आ रहा? यकीन नहीं आ रहा? 1 मिनट। ये कहकर उसने मोबाइल बैग से निकाला और उसे अयान और अपनी केक काटते वक्त की तस्वीर दिखाने लगी। देखो देखो नीलम, गौर से देखो और पहले माशाल्लाह बोलो ताकि हमें किसी की काली नज़र ना लग जाए। नीलम की आंखें अयान के चेहरे पर रुकी थीं। देख रही हो नीलम, कितना खुश है अयान मेरे साथ। हाँ, नीलम ज़ोरदार कहका मार कर हंसी। अयान खुश नहीं है, वो सिर्फ मुस्कुरा रहा है क्योंकि वो दूसरों के लिए जीता है। तुम तो उसको जान ही नहीं सकी और दावा मोहब्बत का कर रही हो। अरे छोड़ो, तुम केक खाओ नीलम, और देखो कितने प्यारे लग रहे हैं हम लोग साथ में। अरे ये क्या, उदास क्यों हो रही हो? मैं तुम्हें बहुत जल्द यहाँ से निकाल दूंगी। नीलम के चेहरे पर हैरत का तासुर उभरा। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। निकालूंगी इसलिए ताकि तुम हमारी शादी में आना चाहो या नहीं। वेल, आओगी ना नीलम? तुम्हें आना तो पड़ेगा। एकदम से वो आंसू पोंछते हुए बोली, मेरा अयान कैसा है? क्या तुम्हारा अयान? पागल तो नहीं हो गई नीलम? भूल चुका है वो तुम्हें, और तुम्हारे लिए भी अच्छा है कि तुम भी उसे भूल जाओ। ये कहते ही वो खड़ी हुई और केक का एक टुकड़ा उसके मुंह में ज़बरदस्ती डाल दिया और जाने लगी। सुनो हुरैन, मेरी एक बात सुनती जाओ। हुरैन ने पलटकर उसकी तरफ देखा। पता है तुम बिल्कुल भी बुरी नहीं हो, इसलिए तुमसे बुराई भी नहीं होगी। तुम बहक गई हो। मोहब्बत ने तुम्हें खुदगर्ज बना दिया है, जबकि सीधी राह पर चलने वाले मोहब्बत को कुर्बान करते हैं। मगर देखना, तुम्हारी अपनी ही अच्छाई तुम्हें रोकेगी। उसने इत्मीनान से कहा। हुरैन गुस्से से बोली, ओ जस्ट शट अप। अब ये कहते हुए वो आगे बढ़ी। देखो नीलम मेरी जान, उसने नीलम के हाथ पकड़कर कहा, इस बात को तुम समझ लो कि अयान सिर्फ मेरा है। मोहब्बत का उसके सर पर ताज होगा, मोहब्बत में जो मुस्तकिल मिजाज होगा। यही तो मैं कह रही हूँ हुरैन। नीलम ने उसकी बात का जवाब दिया कि जो मुस्तकिल मिजाज होगा, मोहब्बत भी उसकी होगी। ओ तुम्हारी वजह से मैं इतनी लेट हो गई। हुरैन की नज़र दीवार पर लगी वॉल क्लॉक पर पड़ी तो वो तेज़ी से बाहर निकल गई। दोपहर का 1 बज रहा था। वो अभी तक सो रहा था। शाजिया ने कमरे में आते ही खिड़की के पर्दे हटाए। अयान के मुंह से चादर हटाई। बेटा उठो, अभी तक सो रहे हो? 1 बज गया है। और आज ऑफिस क्यों नहीं गए? हाँ अम्मी, वो तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। आप बताएं, आपकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक है, मगर तुम बताओ, तुमने क्या सोचा है? किस बारे में अम्मी? मैं समझा नहीं। ऐसा कब तक चलेगा अयान? आखिर कब तक? कब समझोगे तुम बेटा? मुझसे अब तुम्हारी ये हालत नहीं देखी जा रही। मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो, अपना घर बसाओ। तुम खुश रहोगे तो मैं भी खुश रहूँगी। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी माँ खुशी खुशी मर सके? अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? कुछ नहीं होगा आपको। क्या करूं बेटा, मैं माँ हूँ, अपने इकलौते बेटे को खुश देखना चाहती हूँ।
امی آپ ہی بتائیں کیسے خوش رہوں میں، کیسے؟ اس نے جھلا کر مگر تمیز سے کہا، بیٹا میں چاہتی ہوں کہ تم حورین کے بارے میں سوچو، وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ امی آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں، اور رو کیوں رہی ہیں؟ امی پلیز روئے تو نہیں، میں آپ کی ہر بات مانوں گا۔ تو کیا تم حورین؟ جی امی میں سوچوں گا حورین کے بارے میں۔ ہاں بیٹا جلدی سوچ کے جواب دے دینا۔ چلیں اب آپ رونا بند کریں۔ اس نے گلاس میں جگ سے پانی ڈالا، یہ لے پانی پئیں۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ فوزیہ نماز پڑھ رہی ہے۔ اس نے بیگ اتارا اور وہیں امی کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور ان کے نماز ختم کرنے کا انتظار کرنے لگی۔ فوزیہ نے سلام پھیرتے ہی کہا، آ گئی بیٹا، تم آج اتنی دیر ہو گئی؟ ہاں امی بس ہو گئی۔ اور بیٹا پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ اور امتحان کب سے ہے تمہارے؟ اور ہاں تمہاری سنگنگ کا کیا ہوا؟ تم نے تو کہا تھا کہ اگر انہیں پسند آیا تو تمہیں اسکالرشپ ملے گی۔ فوزیہ کی بات سنتے ہی وہ افسردہ ہو گئی، اس کی آنکھیں نم ہو گئیں اور آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپکنے والے ہی تھے کہ اس نے خود پر قابو کیا اور اپنا سر ماں کی گود میں رکھا۔ اپنے خوابوں کا تو اس نے خود گلا گھونٹا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ فوزیہ اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرنے لگی۔ کیا ہوا بیٹا، کیا کوئی پریشانی ہے؟ وہ تھوڑی دیر بعد بولی، امی کیا جو چیز ہمیں سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے، کیا اس کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں؟ اور کیا پھر وہ مل جاتی ہے؟ ہاں بیٹا قربانی تو دینی ہی پڑتی ہے، مگر وہ چیز اسی صورت میں ملتی ہے جب وہ جائز طریقے سے حاصل کی جائے اور کسی کا حق نہ مارا جائے، ورنہ وہ چیز ہمیں کبھی حاصل نہیں ہوتی بلکہ ہم سے بہت دور چلی جاتی ہے۔ امی آپ کو پتہ ہے آج کل میرا دل بہت گھبراتا ہے۔ کیوں بیٹا کیا بات ہے؟ نہیں امی کچھ بھی نہیں ہے، بس ایسے ہی پتہ نہیں۔ تو بیٹا میری بات مانو، اپنی زندگی کی تمام مصروفیات میں سے ایک 5-10 منٹ نماز کے لیے نکالا کرو، پھر دیکھنا تمہاری سب الجھنیں، ساری گھبراہٹ ختم ہو جائے گی اور تمہیں دلی سکون بھی حاصل ہوگا۔ امی کیا واقعی نماز پڑھنے سے ہماری ساری الجھنیں سلجھ جاتی ہیں اور پھر ہم کبھی غلط راہ اختیار نہیں کرتے؟ دیکھو بیٹا غلط راستے پر چلنا اور صحیح راستے پر چلنا انسان کے اپنے اختیار میں ہے، یہی تو اصل امتحان ہے۔ اللہ نے ہمیں شعور دیا ہے اور کہا کہ نماز سے مدد لو، اور ایسا اس لیے کہا ہے کیونکہ نماز ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان کرواتی ہے، نہیں تو راستے کا انتخاب تو انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ پر امی نماز ہمیں صحیح اور غلط میں فرق کیسے بتاتی ہے؟ وہ تو جب تم خود باقاعدگی سے نماز ادا کرو گی تو تمہیں خود معلوم ہو جائے گا۔ اور بیٹا میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہم جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں اسے کبھی برائی راس ہی نہیں آئی، اور ہم کبھی غلط راستے پر چلیں تو کوئی ہمیں روکے گا ضرور، چاہے وہ ہمارا دل ہو یا ہمارا ضمیر۔ ہم اللہ کے محبوب کی امت ہیں، یہ بھی اس کی ہم پر ایک خاص مہربانی ہے۔ چلو بیٹا اٹھو، بھوک نہیں لگی؟ اور یہ کیا رو کیوں رہی ہو؟ بس ایسے ہی دل چاہ رہا تھا۔ چلو اچھی بات ہے، دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا، اٹھو اب کھانا کھاؤ۔ شاباش۔ امی کیا آپ مجھے کل صبح نماز کے لیے اٹھا دیں گی؟ ہاں بیٹا کیوں نہیں، ضرور، فوزیہ نے خوشی سے کہا۔ آخر میں بھی تو دیکھوں نماز میں ایسا کیا ہے جو آپ ہر وقت اتنی پر اعتماد اور پرسکون رہتی ہیں۔ ابھی وہ دونوں باتیں کر ہی رہے تھے کہ حورین کا فون بجا۔ حورین نے ہاتھ تھوڑا بڑھا کر سامنے رکھی میز پر سے فون اٹھایا۔ امی بھائی کی کال ہے، یہ کہتے ہی اس نے کال ریسیو کی۔ حمزہ کا نام سنتے ہی فوزیہ کے چہرے پر بہار آ گئی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی؟ وعلیکم السلام، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، تم بتاؤ میری پیاری بہن کیسی ہے؟ تم نے خیال تو رکھا ہے نا اس کا؟ جی میں نے پورا خیال رکھا ہے آپ کی بہن کا۔ اب وہ دونوں اکٹھے مسکرائے۔
भाभी कैसी हैं भाई? हाँ वो भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा हुरैन, ज़रा अम्मी को फ़ोन दो। ये ले अम्मी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैं बिल्कुल ठीक। तुम बताओ, तुम और आलिया कैसे हो? पाकिस्तान कब आ रहे हो? बस अम्मी सब ठीक है, आपकी दुआएं हैं, बहुत जल्द आएंगे और आपसे और शाजिया आंटी से मिलेंगे। और अम्मी, अयान कैसा है? बेटा वो भी ठीक है, उसकी तो मानो जैसे मुस्कुराहट ही ख़त्म हो गई है। बहुत कम बोलता है, चिड़चिड़ा हो गया है, बात बात पर लड़ता है, जबकि इतना खुशमिजाज बच्चा है। अम्मी आप फ़िक्र ना करें, वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, मैं भी यही सोचती हूँ, वक्त सब बदल देता है, बहुत बड़ा मरहम है वक्त। अरे अयान, ये तुम्हारी बहन अपनी भाभी से बात करना चाहती है। हाँ अम्मी, आलिया भी कब से यही कह रही है। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो हुरैन? मैं ठीक हूँ, उसने सोचों में गुम जवाब दिया। आप बताएं कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। और बताओ पढ़ाई कैसी जा रही है? बहुत अच्छी। अच्छा हुरैन, उस दिन तुमने जो मुझे अयान की बर्थडे वाली पिक्स भेजी थी, तुम लोग उसमें बहुत अच्छे लग रहे थे। अयान भी बहुत खुश नज़र आ रहा था। बस ऐसे ही मेरे भाई को खुश रखने की कोशिश किया करो, मुझे यकीन है वो फिर पहले जैसा हो जाएगा। अच्छा अल्लाह हाफ़िज़, ख़याल रखना अपना और सबका। ठीक है भाभी, अल्लाह हाफ़िज़। आप भी ख्याल रखिएगा अपना और मेरे भाई का। अरे वाह अम्मी, आपका तो चेहरा गुलाब की तरह खिल गया है। भाई की आवाज़ से भी इतना प्यार। ये क्या कह रही हो तुम हुरैन? मैं तुम और हमजा दोनों से एक जैसा प्यार करती हूँ। फौजिया ने हैरत से उसकी तरफ देखा। अरे अम्मी मैं जानती हूँ। अच्छा बहुत भूख लग रही है। अच्छा चलो जाकर बैठो टेबल पर, देती हूँ खाना। पूरा कमरा किताबों, सफ़ों, कपड़ों और चप्पलों से बिखरा पड़ा था। आज वो अपने कमरे की सफाई कर रही थी, बेकार चीज़ें फेंक कर नई चीज़ें खरीदने का सोच रही थी। क्यों ना कुछ किताबें और कपड़े वगैरह ले आऊं। मेरा अकेले तो शॉपिंग करने का मूड नहीं है, किसके साथ जाऊं? महक? नहीं, वो खुद से ही सवाल जवाब कर रही थी। अरे वाह, ये ख्याल मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? ये कहते ही उसने सूट जो उसके हाथ में था बेड पर फेंक दिया। झट से फ़ोन उठाकर कॉल मिलाने लगी। हेलो अयान, कैसे हो? मैं ठीक, तुम बताओ कैसे कॉल की? बिज़ी हो अयान? उसने जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल कर डाला। नहीं, आज मैंने ऑफिस से ऑफ किया है, तुम बताओ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। वो दरअसल मुझे शॉपिंग पर जाना था, कुछ किताबें और कपड़े वगैरह लेने हैं। तुम चलोगे? हाँ क्यों नहीं, चलते हैं, 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ, रेडी रहना। उसने जल्दी से वार्डरोब खोली, चंद कपड़े अंदर घुसाए और एक सूट हाथ में उठाए जल्दी से रेडी होने चली गई। उसने हल्का सा मेकअप किया और रेड टॉप और ब्लू जीन्स के साथ सिल्वर हील्स पहनी। बालों को ऊंची पोनीटेल बनाई, फिर कलाई में सफ़ेद रंग की घड़ी बांधी, कानों में सिल्वर एयर रिंग्स डाले और ब्लू कलर का हैंडबैग हाथ में पकड़े खुद को एक नज़र शीशे में देखने लगी। उसे पोनीटेल अच्छी नहीं लगी, सो उसने बालों को खोल दिया और उन्हें आगे की तरफ सेट किया। हाँ अब ठीक है, आओ। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उसे बैठने का कहा। पूरे रास्ते वो इधर उधर की बातें करते रहे। पहले बुक शॉप चलते हैं, क्या ख्याल है? हाँ ठीक है, चलते हैं। वो किताबें ले रही थी। वो चुपचाप दूसरी तरफ खड़ा था। वो बहुत चुप था। क्या हुआ अयान? वो उसके पास आई। नहीं कुछ नहीं, तुम बताओ, हो गया? हाँ चले ठीक है, चलते हैं। अब वो कपड़े ले रही थी। उसने एक वाइट कलर की फ़्रॉक की तरफ इशारा किया। ये कैसा है अयान, बताओ? बहुत खूबसूरत है ना? मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। इसके साथ मैं मैचिंग सैंडल्स लूँगी। नीलम ने भी ऐसे ही वाइट फ़्रॉक लिया था और ऐसे ही कहा था कि साथ में मैचिंग सैंडल्स लूँगी। अयान की ये बात सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया, मगर उसने तासुरात ज़ाहिर नहीं किए। चलो आगे चलते हैं। और ये फ़्रॉक हुरैन? नहीं, इतना भी अच्छा नहीं है, ऐसे ही बस ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। उसने हाथ झाड़े। सारी शॉपिंग करने के बाद वो मॉल से बाहर निकली। क्या हुआ अयान, इतने चुप क्यों हो? तुम्हें पता है हुरैन, नीलम हमेशा यहीं से शॉपिंग करती थी, ये उसकी पसंदीदा जगह है। ये कहते ही वो चुप हो गया।
ایان موڈ آف کیوں کر رہے ہو؟ چلو ہم لوگ آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ حورین تم کلفہ کھاؤ گی نا؟ ہاں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب کیا بتائے کہ وہ اسے کلفہ بالکل پسند نہیں ہے۔ سامنے والی ٹیبل پر اس نے دیکھا 5 لوگ بیٹھے آئس کریم کھا رہے تھے۔ 2 لڑکے اور 3 لڑکیاں تھے۔ وہ سب ایک دوسرے کو اپنے ہاتھوں سے کھلا رہے تھے۔ کیا ہوا ایان، کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ اچانک چونکا۔ نہیں کچھ نہیں۔ نہیں کچھ تو ہوا ہے، بتاؤ۔ یاد ہے تمہیں حورین، ہم سب نے بھی یہاں بیٹھ کر آئس کریم کھائی تھی، تم، میں، حمزہ، عالیہ اور حورین۔ حورین نے کہا ہاں، بس وہی۔ اس نے اس کی بات کاٹی۔ آئس کریم کھانے کے بعد اب وہ گاڑی میں بیٹھنے لگے۔ ایان گاڑی اسٹارٹ کر رہا تھا۔ اللہ کے نام پہ کچھ دے دیں، میری امی اور میں بھوکا ہوں، مہربانی کریں کچھ دے دیں۔ اسے دیکھ کر حورین جو کہ ابھی باہر ہی کھڑی تھی اپنا پرس کھولنے ہی لگی تھی کہ اس نے دیکھا کہ ایان نے اپنی جیب سے 1000 روپے کا ایک نوٹ نکالا اور اس کی جانب بڑھا دیا۔ نہیں، میں یہ اتنے سارے پیسے نہیں لے سکتا۔ بیٹا لے لو، یہ تمہارے ہیں، بس دعا کرنا کہ ایک نیلم آنٹی ہیں آپ کی، ان کے لیے دعا کرنا کہ وہ جہاں بھی ہوں ٹھیک ہوں اور خوش رہیں۔ حورین یہ سارا منظر باہر کھڑے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں ایان پر جمی تھیں۔ دونوں چپ چاپ بیٹھے تھے۔ ایان ڈرائیو کر رہا تھا اور حورین بھی چپ بیٹھے اسے دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کے فون کی بیل بجی۔ ہیلو ایان بابا، جلدی آ جائیں، وہ آپ کی امی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ کیا؟ میں ابھی آیا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے گاڑی چلانے لگا۔ کیا ہوا ایان، کس کی کال تھی؟ امی کی طبیعت۔ کیا ہوا آنٹی کو؟ امی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اس نے بامشکل بولا۔ اوہ، کیا ہوا؟ حورین پریشانی سے بولی۔ حورین پلیز چپ ہو جاؤ، وہ جھلا کر بولا۔ ڈاکٹر اب کیسی طبیعت ہے امی کی؟ میں نے میڈیسنز دے دی ہیں، ان کا بی پی شوٹ کر گیا تھا، خیال رکھا کریں ان کا، یہ ٹینشن بہت لیتی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، ڈاکٹر آئیں، میں آپ کو باہر تک چھوڑ کر آتا ہوں۔ کمرے میں ملازمہ جس نے ایان کو فون کیا تھا اور ایان اور حورین کھڑے تھے۔ امی ہوش آ گیا آپ کو؟ شازیہ کی آنکھیں کھلتے ہی ایان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ امی کیا ہو گیا تھا آپ کو؟ کچھ بھی تو نہیں بیٹا، بس تھوڑا سا بی پی ہائی ہو گیا تھا۔ امی کیوں ہو گیا تھا ہائی؟ آپ کیوں لیتی ہیں اتنی ٹینشن؟ ایسا کیوں کرتی ہیں آخر؟ کیا کروں بیٹا، میں ٹینشن لینا تو نہیں چاہتی مگر مجھے خود ہوتی ہے ٹینشن۔ امی کس چیز کی؟ بیٹا تمہاری ٹینشن۔ ہر وقت مجھے تمہاری فکر کھائے رہتی ہے، میں ہر وقت یہی سوچتی ہوں کہ تمہارا کیا ہوگا، تم کیوں نہیں مان لیتے میری بات، کیوں نہیں کر لیتے شادی؟ یہ ساری باتیں سنتے ہی حورین نے کہا میں ابھی آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ دیکھو بیٹا، نیلم کو گئے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا ہے اور اس کا ابھی تک کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ چھوڑ دو اسے، بھول جاؤ اور حورین کی طرف جاؤ، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم جلد از جلد اس سے شادی کر لو۔ امی اگر آپ یہی چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے، میں تیار ہوں حورین سے شادی کرنے کے لیے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سچ بیٹا؟ ہاں امی، بالکل سچ، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ شازیہ کی خوشی کی انتہا ہی نہ تھی۔ 3 دن بعد اتوار کے دن سب فوزیہ کے گھر تھے۔ وہ فوزیہ بہن، آج میرے یہاں آنے کی ایک خاص وجہ ہے۔ ایان شازیہ کے ساتھ بیٹھا تھا اور حورین کچن میں تھی۔ میں حورین کو اپنی بیٹی بنانا چاہتی ہوں۔ شازیہ نے لمبی تمہید باندھنے کے بعد بالآخر اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ ارے کیوں نہیں شازیہ بہن، حورین آپ کی ہی بچی ہے، جب چاہیں لے جائیں، مجھے کوئی حرج نہیں ہے۔ اور رہی بات حورین کی تو مجھے پورا یقین ہے کہ اسے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ لو حورین بھی آ گئی۔ حورین سب کو چائے اور اسنیکس پیش کر رہی تھی۔ حورین بیٹا دیکھو، میں تم سے صاف پوچھ رہی ہوں۔ شازیہ نے اطمینان سے کہا۔ بیٹا کیا تم ایان سے شادی کرو گی؟ میری بیٹی بنو گی؟ جی آنٹی، وہ ہچکچا کر بولی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بامشکل اس کے منہ سے نکلا، جی آنٹی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، جیسا آپ سب ٹھیک سمجھیں۔ اب اس نے ایک نظر ایان کی طرف دیکھا۔
ایان بھی ایک طرف دیکھ رہا تھا مگر اس کی آنکھیں خالی تھیں۔ ہیلو بیٹا عالیہ، کیسی ہو؟ جی امی میں ٹھیک، آپ بتائیں اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ہاں بیٹا اب تو میں بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں۔ اچھا امی، مجھے آپ کو ایک خوشخبری سنانی ہے۔ میں اور حمزہ اگلے ہی ہفتے پاکستان آ رہے ہیں، پورے 1 مہینے رکیں گے۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اچھا بیٹا، جب تم آؤ گی تو میں بھی تمہیں ایک اچھی خبر سناؤں گی۔ اچھا ابھی اللہ حافظ، یہ کہہ کر شازیہ نے فون بند کر دیا۔ آج پھر سے سب فوزیہ کے گھر جمع تھے۔ حمزہ اور عالیہ کے آنے سے فوزیہ اور شازیہ دونوں ہی بہت خوش تھے۔ سب وہاں جمع تھے سوائے ایان کے۔ سب مل کر حورین اور ایان کی شادی کی تاریخ طے کر رہے تھے۔ حمزہ اور عالیہ بھی اس رشتے سے بہت خوش تھے۔ آنٹی ایان کہاں ہے؟ حورین نے شازیہ سے پوچھا۔ بیٹا وہ پتہ نہیں، شاید گھر پر ہوگا، کہہ رہا تھا کچھ کام ہے تو نہیں آ سکے گا۔ کیوں؟ جب سب یہاں ہے تو وہ گھر پر کیا کر رہا ہے؟ یہ کیا بات ہوئی آنٹی؟ آپ فکر نہ کریں، میں ابھی لے کر آتی ہوں ایان کو۔ حورین اٹھ کھڑی ہوئی۔ پورا گھر خالی تھا۔ وہ سیدھا اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس نے کسی کے بولنے کی آواز سنی تو وہ وہیں رک گئی۔ نیلم، دیکھ رہی ہو تم؟ آج میں تمہاری جگہ کسی اور کو دینے جا رہا ہوں۔ کسی اور کو دیکھ رہی ہو تم؟ اگر تم یہاں ہوتی تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ کیوں چلی گئی نیلم تم؟ آخر کیوں؟ تم نے کیوں ایسا کیا؟ تمہیں محبت نہیں تھی مجھ سے جو مجھے یوں تنہا چھوڑ گئی نیلم؟ اب وہ رو رہا تھا۔ میں نے تو تمہیں بے انتہا چاہا ہے، سچے دل سے محبت کی ہے تم سے، تو پھر کیوں ایسا کیا؟ تو پھر کیوں ایسا ہوا؟ ایان کی باتیں سن کر حورین کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے خود بھی پتہ نہیں چلا کہ کب اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ آنسو چھپاتے ہوئے باہر سے آواز لگاتے ہوئے اندر آئی۔ ایان، ایان کیا کر رہے ہو؟ ایان نے جلدی سے نیلم کی تصویر تکیے کے نیچے چھپائی اور تیزی سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، حورین تم یہاں؟ ہاں میں یہاں، سب وہاں ہیں، تم یہاں اکیلے کیا کر رہے ہو؟ چلو میرے ساتھ، سب بلا رہے ہیں۔ نہیں مجھے کہیں نہیں جانا، میرا موڈ نہیں ہے۔ ایان چلو نا پلیز۔ اچھا ٹھیک ہے، تم نیچے چلو، میں آ رہا ہوں۔ امی ہمیں ایان اور حورین کی شاپنگ بھی تو کرنی ہے نا؟ عالیہ اور حورین آج پھر شازیہ کے گھر آئی ہوئی تھیں۔ ہاں بیٹا وہ تو ٹھیک ہے، مگر نیلم کے لیے جو چیزیں لی تھیں وہ سب ویسی کی ویسی رکھی ہیں، اور سب چیزیں تم لوگوں کی ہی پسند سے لی تھیں، تو اس لیے شاپنگ کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ارے بھائی کوئی حورین سے بھی تو پوچھے کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ ایان پہلی بار بولا۔ ہاں بتاؤ حورین بیٹا، شازیہ نے کہا۔ آنٹی مجھے نیلم کے کپڑے اور چیزیں لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر میں ایان کے ساتھ ایک بار شاپنگ پر جانا چاہتی ہوں، کچھ چیزیں لینا چاہتی ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے بیٹا، کیوں نہیں، ضرور، جیسی تمہاری مرضی، تم دونوں کل ہی شاپنگ پر چلے جانا۔ وہ مسلسل کروٹیں بدل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار ایان کا روتا ہوا چہرہ آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ اس کے منہ سے نکلے الفاظ اسے تکلیف دے رہے تھے۔ میں کیا کر رہی ہوں؟ خوش ہوں، دکھی ہوں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ شاید میں خوش ہوں کیونکہ مجھے میری محبت مل رہی ہے، مگر ایان خوش نہیں ہے۔ اس سے میں اس کی محبت کی آس بھی چھین رہی ہوں، اور وہ تو میری محبت ہے، میری خوشی ہے، تو پھر میں اپنے ایان کو دکھ دے کر خوش کیسے رہ سکتی ہوں؟ محبت اتنی خودغرض تو نہیں ہوتی جو صرف اپنے بارے میں سوچے، لیکن اگر میں نے اسے چھوڑ دیا تو بھی میں خوش نہیں رہ پاؤں گی۔ اس نے اپنے ضمیر کی آواز کو جھٹک دیا۔ ایان نیلم کو بھول جائے گا، میں اس کو اتنی خوشی دوں گی کہ وہ صرف میرا ہو جائے گا، مجھ سے پیار کرے گا، میری محبت اسے میرا بنا دے گی۔ نیلم کو تو وہ بھول جائے گا۔ نیلم؟ وہ ایک دم سے اٹھ بیٹھی۔ نیلم کا کیا کروں گی میں آخر؟ ایک نہ ایک دن تو میں نے اسے بھی چھوڑنا ہے۔ اگر اسے دیکھ کر ایان نے مجھے بعد میں ٹھکرا دیا تو، یا نیلم پر اعتبار کر لیا تو پھر میں کیا کروں گی؟ نہیں، میں ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی۔ میں ایان کو لے کر بہت دور چلی جاؤں گی، بہت دور،
جہاں کوئی بھی نہیں ہوگا جو ہمارے بیچ میں آ سکے، صرف میں اور ایان ہوں گے، اور نیلم رہے گی اپنی خالہ کے ساتھ۔ اب اس نے ہاتھوں میں پکڑی کتاب سائڈ ٹیبل پر رکھی اور لیمپ آف کر دیا۔